صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتلقى پس سیکھے آدم علیہ السلام نے من ربی ہی اپنے رب سے کلمات فتاب علیہ پس توبہ کی اس پر انہو بے شک وہی هو التواب الرحیم سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحمان رحیم ہے. قلنا اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اہبطو تم اتر جاؤ منہا اس جنت سے جمیعاً سارے کے سارے فإما یأتینکم پس ضرور آئے گی تمہاری طرف منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن تبع پس جس نے پیروی کی ہدا یا میری ہدایت کی ولا خوف پس نہیں ہے کسی قسم کا کوئی خوف علیہم ان پر ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غمگین اور پریشان ہوں گے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ لا تقربا هذه الشجرہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے. یہ غلطی ان سے سرزد ہو گئی. اب اس غلطی کے ازالے کے لیے اللہ نے جو کلمات سکھائے آدم علیہ السلام کو وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بعض روایتوں میں لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک رب اغفر لی اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں. آدم علیہ السلام یہ اپنے رب سے کلمات سے غلطی سرزد ہو گئی اور غلطی کے ازالے کے لیے آدم علیہ السلام نے کو اللہ نے جو کلمات سکھائے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھے. حکم بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. لیکن آدم علیہ السلام چونکہ بشر تھے، بشر سے غلطی کا سرزد ہو جانا کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے، کوئی اجنبیت کی بات نہیں ہے، بلکہ بشر سے تو غلطی ہوتی ہے، یہ اس کی فطرت ہے. اگر کائنات میں کسی سے نہ ہوتی تو آدم علیہ السلام سے کبھی نہ ہوتی، لیکن ان سے غلطی سرزد ہوئی. اللہ نے اس غلطی کے ازالے کے لیے جو علاج بتلایا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام کی جب اولاد شروع ہو گئی اور یہ قیامت تک جو ہے بنو آدم کا سلسلہ قائم اور دائم رہے گا. جس طرح آدم علیہ السلام کی غلطی کے ازالے کے لیے اور اس بیماری کے علاج کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے ایک نسخہ ارشاد فرمایا، وضع فرمایا، اسی طرح بنو آدم سے جو غلطیاں سرزد ہوں گی، جو گناہ سرزد ہوں گے، ان گناہوں کے ازالے کے لیے بھی اللہ نے آسمان سے ہی نسخہ وضع فرمایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انزل اللہ بہ داء الا انزل له شفاء من علمہ فقد علم ومن جہلہ فقد جہل.
بیماری چاہے جسمانی ہو روحانی ہو ہمیشہ آسمان سے ہی آتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور اس جسمانی اور روحانی جو علاج ہے بیماری کا وہ بھی اللہ نے آسمان سے ہی نازل فرمایا۔ تب تو فرمایا آدم علیہ السلام نے جو کلمات سکھائے اللہ نے اسی کے ساتھ توبہ کی، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ یہ اللہ نے ایک دستور بیان فرمایا، ایک منشور بتایا کہ ہدایت کا جو مرکز ہے وہ آسمان ہے، زمین نہیں ہے۔ ہدایت ہمیشہ آسمان سے آتی ہے۔ بنو آدم کی زندگی گزارنے کے لیے جو دستور اور منشور ہے وہ دنیا کی مخلوق کا بنایا ہوا نہیں ہے، زمین پہ بسنے والے لوگوں کا وہ بنایا ہوا دستور منشور اور قانون فطرت نہیں ہے، بلکہ یہ تو آسمان سے اللہ نازل فرماتے ہیں۔ بڑے لوگ تھے جنہوں نے ہدایت کے نام پہ کتابیں بھی لکھی، ہدایت کے نام سے کتابیں لکھی، اور سمجھا کہ شاید دنیا کے اندر ان بیماریوں کا جو علاج اور معالجہ غلطیوں کے ازالے کے لیے جو ہدایت کا نظام ہے شاید یہ مخلوق کے ہاتھ میں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت میری طرف سے آئے گی آسمان سے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اس دستور اور منشور کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، وہ کامیاب انسان ہے۔ نہ اسے دنیا کے اندر کوئی فکر ہے نہ آخرت کے اندر کوئی پریشانی ہے۔ اس لیے ہدایت کا مرکز اور محور آسمان ہے، نہ کہ زمین والوں کے پاس۔ ہدایت ہمیشہ آسمان سے آتی ہے، اور اس ہدایت کے اندر ایک اللہ کی توحید تھی، دوسرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت تھی۔ نہ اللہ کی توحید کے اندر کوئی شرک ہے، نہ نبی کی رسالت کے اندر کوئی ڈگمگاہٹ اور شرک ہے۔ اس کے اندر شرک کی بھی نفی کر دی گئی، بدعت اور خرافات کی بھی نفی کر دی گئی۔ یہ ہدایت جو ہے شرک کی آمیزش سے بھی پاک تھی، اور یہ بدعت اور خرافات کی ملاوٹ سے بھی پاک اور منزہ ہدایت تھی۔ اور یہ ہدایت اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کلام مجید پڑھیں گے، فرقان حمید پڑھیں گے۔ اللہ نے بنو آدم کی پریشانیوں کے لیے اور مختلف بیماریوں سے نجات کے اللہ نے بڑے طریقے وضع فرمائے۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ نے ان کے لیے ایک دستور اور منشور جو ہے اس غلطی کے ازالے کا جو نسخہ بنا وہ بھی آسمان سے نازل فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اسی طرح بنو آدم سے جب غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، سرزد ہو جائیں، مشکل کی گھڑیاں آئیں، ضرورت کے وقت آئے، تو اللہ نے آسمان سے بے شمار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نسخے نازل فرمائے۔ آئیے ان نسخوں میں سے یہ رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، آئیے یہ قیمتی ترین جو نسخے ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور 11 مہینے اس کے مطابق عمل کی بھی کوشش کریں۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑے خزانے کی خبر نہ دوں، ایک بڑا خزانہ نہ دوں؟ ما کنز الجنہ، اللہ کے ابھی وہ اتنا بڑا جنت کے خزانوں میں سے کون سا خزانہ ہے، ضرور بتائیں۔ فرمایا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے بڑا خزانہ ہے۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، یا آپ کو جنت کے جتنے خزانے ہیں ان میں سے ایک بڑا خزانہ ہے، اور یا پھر جنت کے خزانوں تک رسائی کا ایک بہت بڑا سورس اور بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ اسی کے ذریعے ہم جو ہے اللہ کی جنت کے خزانے وہ لوٹ سکتے ہیں۔ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک اہم ترین دروازے کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے حبیب ضرور۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ من ابواب الجنہ، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے بڑا دروازہ بھی ہے۔
جس طرح جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ بھی ہے، اسی طرح جنت کے دروازوں میں سے ایک بڑا دروازہ بھی ہے۔ جس طرح باب الصلاۃ ہے، نماز کے متعلق ہے، روزے کے متعلق ایک باب ہے، باب الصدقہ ہے، صدقہ اور خیرات کا دروازہ ہے، نماز کا دروازہ ہے، جہاد کا دروازہ ہے، روزے کا دروازہ ہے، باقی کئی دروازے ہیں۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک بڑا دروازہ بھی ہے۔ جو شخص جو ہے اس کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور معمول بنا لے گا، قیامت کے دن جو ہے باب لا حول ولا قوت الا باللہ سے داخل ہو جائے گا۔ آئیے سنن کبریٰ کے اندر امام نسائی رحمہ اللہ نے ایک موقوف صحیح روایت ذکر کی ہے جو مرفوع ہے، جامع ترمذی وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مرض الموت کے اندر یہ باتیں کہتا ہے، یعنی زندگی کی آخری بیماری میں جب یہ الفاظ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جب یہ کلمہ کہتا ہے، اللہ آسمان سے جواب کیا دیتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی شک نہیں تو جو کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں، حاجت روا بھی میں ہی ہوں، مشکل کشا بھی میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں۔ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، پھر کہتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ مشکل کی گھڑی کے اندر مشکل کشا بھی تو ہی ہے اور ضرورت کی گھڑی کے اندر حاجت روا بھی تو ہی ہے۔ تو اللہ آسمان سے کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا بی، کوئی شک نہیں، مدد کی گھڑی کے اندر مجھے پکارو، میں تمہاری مدد کروں گا، مشکل کی گھڑی میں مجھے پکارو، میں تمہارا مشکل کشا ہوں، اور جب ضرورت پڑے کوئی حاجت ہو تو حاجت کی ضرورت کی گھڑی کے اندر بھی مجھے پکارو، میں تمہارے لیے حاجت روا ہوں۔ فرمایا جو شخص مرض الموت کے اندر یہ پڑھتا ہے اور اسی حالت کے اندر اللہ اسے موت نصیب فرمائے، لم تطعمہم نار، اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس جملے کے بڑے فوائد ذکر کیے ہیں، اپنی کتاب کے اندر بڑے فوائد ذکر کیے ہیں۔ یہ توحید کا سب سے بڑا خزانہ بھی ہے، پہلا فائدہ یہ اللہ کی محبت کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے، یہ دوسرا فائدہ جہنم سے آزادی کا ایک ذریعہ بھی ہے، یہ تیسرا بڑا فائدہ ہے، اور جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ بھی ہے، یہ چوتھا فائدہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی ہے، یہ پانچواں بڑا فائدہ۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے اپنی زندگی کے کسی مشکل وقت میں، کٹھن مرحلے میں، پریشانی کے کسی عالم کے اندر جو ہے اس کلمہ لا حول ولا قوت کو آزما کر دیکھ لے، یہ اس کے پڑھنے کی دیر ہے، اللہ اس کٹھن اور مشکل مرحلے سے اسے نجات بھی نصیب فرمائے گا، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور بھی فرما دے گا۔ اسے ہمیں بھی آزمانا چاہیے۔ عرب کے بہت بڑے عالم شیخ سعد عتیق العتیق رحمہ اللہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ایئرپورٹ، ریاض ایئرپورٹ پہ اترا تو مجھے ایک کال آئی، فون آیا، ایک آدمی نے مجھے یہ کہا کہ شیخ میں بہت مقروض تھا، مجھ پر بڑا قرضہ تھا اور میں ہر وقت اس کی وجہ سے بڑا پریشان رہتا، میں اپنے اللہ کے سامنے بڑی دعائیں کرتا، روتا گڑ گڑاتا۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، میں نے اس کو دن رات پڑھا، اللہ نے مجھے قرضے سے بھی نجات دے دی اور دیگر گھر کی، معاشرے کی جتنی بھی پریشانیاں تھی، جتنے بھی غم تھے، اللہ نے سب سے نجات نصیب فرمائی۔ میں نے آپ کو اس لیے فون کیا آپ لوگوں کو بھی بتائیں، اس کلمے کا کثرت سے ورد کیا کریں، اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم 100 مرتبہ جو ہے اس کا ورد آپ دن اور رات کے اندر ضرور کریں۔ اس کے اندر اللہ نے بڑے خزانے رکھے ہیں، اس کے اندر اللہ نے بڑی بھلائیاں رکھی ہیں، اس کے اندر اللہ نے بڑی طاقتیں رکھی ہیں، اس کے اندر اللہ نے بڑی محبتیں رکھی ہیں، بڑی عقیدتیں رکھی ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، یہ آسمان سے ہدایت نازل کی، یہ آسمان سے نازل کرتا دستور اور منشور ہے،
یا آسمان کی نازل کرتا جو ہے وہ ہدایت ہے۔ ومن تبع ہدایا، جو شخص اس ہدایت کو اخذ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، نہ اسے اللہ دنیا کے اندر کوئی پریشانی لائق فرمائیں گے، اور جب قیامت کے دن کائنات کا ہر شخص پریشان ہوگا، اللہ اسے ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو دماغ کی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، اللہ موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔